ذرا بتائیں کہ مولانا صاحب سے معاملات کہاں تک پہنچے؟ مولانا صاحب سے معاملات وہی ہیں جہاں پہ تھے، جو کہ توں ہے۔ ہماری جو ملاقات ہے جو عمران خان سے کلیئرلی ہونے شروع ہو جائے گی، خان صاحب سے اسد کیسے چلے جائیں گے، جو ان کے کنسرنز ہیں وہ ہم نے تمام قابل حل ہیں، اور جو اس میں پارٹیز کنسرن ہے انہوں نے بھی گو ایڈ دے دیا ہے کہ وہ سارے معاملات ہم حل کر دیں گے مولانا کی اس کے مطابق، مگر اس میں عمران خان صاحب کی جو ان پٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ملاقاتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ملاقاتیں آپ لوگوں کی نہ ہو سکے۔ اچھا، یہ اے پی سی بلا رہے ہیں گورنمنٹ والے بھی۔ کل اسد کیسر صاحب فرما رہے تھے کہ 18 تاریخ کو آپ لوگ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی اے پی سی بلانی ہے، تو ان کی اے پی سی کے اندر آپ لوگ انوائٹڈ ہیں یا نہیں، یہ میں نے ان سے سوال پوچھنا ہے۔ آپ یہ بتا دیں آپ کی اے پی سی جو ہوگی شیخ صاحب، اس میں حکومت کی جتنے اتحادی ہیں وہ انوائٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اے پی سی تو آل پارٹیز کانفرنس، اے پی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ہم بلائیں گے، بشمول حکومتی ساری جماعتیں۔ اوکے، دیٹ میک سینس۔ اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور دہشت گردی کی جڑ ہی جو ہے یہ نالائق حکومت ہے، اور اس کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہی کی نالائکی اور کمزوری اور نکمے پن کی وجہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب، دس از فنگر پوائنٹنگ، آپ ان کی طرف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور وہ آپ کی طرف کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کو آپ لوگوں نے ریلیز کرایا ہے دس اینڈ دیٹ، تو وہ اس کی اگر میں تفصیل بتاؤں گا نا، اگر میں اس کی تفصیل آپ کے پروگرام میں بتاؤں گا، آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، پھر آپ بعد میں کہیں گی کہ آپ نے میرے لیے پرابلم کھڑا کر دیا۔ نہیں، میں نہیں آپ کو پروگرام آن دیٹ، میں نہیں کہوں گی، چلے لیٹس ڈو اے پروگرام آن دیٹ۔ نہیں، آپ اس پہ پروگرام رکھیں، میں ڈیٹس کے ساتھ، میں ٹائمز کے ساتھ، میٹنگ کے ساتھ، مگر پھر آپ کی نوکری، آپ کا پروگرام بند ہوا تو آپ نے کمپلین نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں، لیٹس ڈو دس پروگرام۔ اوکے، مکالو ڈن، لیٹس ڈو دیٹ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر پی ٹی آئی بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، حکومت بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ گل ود گئی ہے، اسپیشلی ٹیررزم کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، وہ بھی اے پی سی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کی اے پی سی میں وہ انوائٹڈ ہوں گے، اگر حکومت آپ کو انوائٹ کرتی ہے تو جائیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کال آف کر دیا تھا دھرنا، اور دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ ایک معصور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری قوم کے بچے، سویلینز، جوان، وہ سب جو ہے اس میں جانے دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ باقی عمران خان صاحب کی جو رائے ہوتی ہے وہ آخری اور رکنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم لے لیں گے، مگر سو فار دہشت گردی کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے، وہ جو نالائق اس کی وجہ ہے وہ بھی، اور وہ جو اس کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی۔ دہشت گردی ہر شکل میں، ہر صورت میں کنڈیم ہونی چاہیے، یہ تو میں ذاتی طور پہ بھی اس کا آئی بن فیسنگ اٹ، آئی بن سیئنگ اٹ فار ایئرس، اینڈ دیٹ میک سینس۔ آئی سپوز کہ ہر پاکستانی کو یہی والی تھاٹ ہونی چاہیے کہ دہشت گردی کے اوپر کوئی سیاست نہیں، لیکن شیخ صاحب سیاست کرنی ہے، عید کے بعد احتجاج کی فارم کے اندر، اس کا کیا بنے گا؟ ابھی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ہمیں کو روک سکتا ہے سیاست؟ آگے کسی نے ہمیں روک لیا تو احتجاج ہوگا، اور کس فارم کا احتجاج ہوگا شیخ صاحب ذرا یہ بھی بتائیں؟ وہ سڑکوں والا ہوگا یا کسی اور مختلف طرح کا ہوگا؟ سڑکوں والا بھی ہوگا، کانفرنسز بھی ہوگی، سڑکوں والا بھی ہوگا، کنونشنز بھی ہوں گے، ریلیز بھی ہوں گے، جو ہمارا آئینی حق ہے، جو ہمیں آئینی اجازت دیتا ہے، سب کچھ ہوگا۔ اور باقی ساری جماعتیں یہ سڑکوں والے احتجاج پر مان گئی ہیں شیخ صاحب، کنسیڈرنگ کہ میری شاید بات ہو رہی تھی، وہ نہیں مانتے اس وقت کو؟ دیکھیں، کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں کچھ، وہ 100% وہ نہیں ہوتے ہیں، جو جماعت مانے گی وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی، جڑی نہیں مانے گی وہ نہیں آئے گی، جو ہمیں جہاں تک سپورٹ کرتا ہے ہم اس کے اتنے شکر گزار ہوں گے، جو ہمیں صرف کنسنسس بلڈ کرنے کی حد تک ہمیں سپورٹ کرتا ہے ان کی بھی مہربانی ہے، جو ہمارے ساتھ روڈ پہ آ جائے گا ان کی بھی مہربانی ہے، اللہ خیر سلامت۔ ابھی تک کون سی جماعت آپ کے ساتھ سڑک پہ آنے کو تیار ہے، ایس آئی سی اور ایم ڈبلیو ایم کے علاوہ شیخ صاحب؟ ایس آئی سی، ایم ڈبلیو ایم، دیکھیں ابھی ہماری جے یو آئی ایف سے بھی بات ہو رہی ہے، چل رہی ہے، جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، جی ڈی اے ہے، جن سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، وہ جب ہو جائیں گی فائنل پھر ان کا بھی پتہ چل جائے گا، تو ابھی تک تو چیزیں ویسے ہی ہیں، تو ایز جس طریقے سے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی اس سے آگے کچھ نہیں بڑھا ابھی تک۔ تو مولانا صاحب سے ملاقات میں نے سوچا تھا شیخ صاحب شاید کچھ آگے بڑھے گا، نتھنگ مووڈ آن؟ کون سی ملاقات؟ مولانا صاحب سے تو کوئی ملاقات نہیں۔ مولانا صاحب سے پاکستان تحریک انصاف والوں کی کل اسد کیسر صاحب بتا رہے تھے نا، وہ گئے ہوں گے، وہ کسی اپنے عمرے کے حوالے سے جب اور بات کرنے گئے ہوں گے، اوکے، مگر جب تک ان کی کنسرنز ہم تک پہنچ گئی ہیں، جب عمران خان صاحب تک نہیں پہنچتی، وہ جتنی ان کی کنسرن ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے اس کو حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ کنسرنز کیا ہیں شیخ صاحب؟
اب تو بتا دیں. نہیں وہ آئی کانٹ شیئر اٹ ود یو. لوکل سطح کی کنسرنز ہیں آپ ہمارے اتحاد ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتی ہیں. کچھ لوکل سطح کی کنسرن ہے اور کچھ ایسی ہیں جو فیوچر سے متعلقہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے جو مقامی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ یہی ہے اور ایک ہی لائن ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے آگے میرے لیے کوئی چیز مانے نہیں رکھتی. جب خان نے کہہ دیا تو پھر کہہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جے یو آئی کو علی امین گنڈا پور صاحب پہ کافی تحفظات ہیں اور وہ کہتے ہیں کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. فارم 47 کا کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گھس بیٹھی ہیں ہم لوگ. کوئی بات نہیں. اب کسی کے ایک ایسی پارٹی جن کا ابھی تک ہمارے سے اتحاد بھی شیئر فائنل نہیں ہوا, ان کے کہنے پہ ہم نے کوئی چیف منسٹر تو نہیں چینج کر دینا نا. ہمارے لوگ اچھے ہیں برے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. وہ جیسی بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ عمران خان کے چاہنے والے, عمران خان کے لوگ. وہ لینگویج دوسری پارٹی کے کہنے پہ ہم پارٹی پالیسی شیپ اپ نہیں کر سکتے. آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرا اتحاد کرانے سے پہلے توڑ دینا ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بولا جائے گا, علی امین گنڈا پور صاحب کو بولا جائے گا ذرا سنبھل کے بولے. نہیں, علی امین صاحب سنبھل کے بولتے ہیں, یہ اونلی ریئیکٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کو سنبھل کے بولنا چاہیے, انہیں اپنے لوگوں کو روکنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ان کی کیا چیز بری لگی شیخ صاحب؟ انہوں نے ایسا کیا کہا تھا جو آپ کو برا لگا؟ مطلب علی امین گنڈا پور صاحب جلسوں میں گفتگو ہوتی رہتی ہے اور وہ پھر جس کو آپ نام لے کے کرتے ہیں, لوگ پارٹیوں کا حصہ ہوتے ہیں مگر لوگ اپنی ذات میں بھی ایک وہ رکھتے ہیں. جب آپ لوگوں کے نام لے کے انہیں پکار کے باتیں کرتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ہمارے دوستوں کو بھی خان صاحب کے حکم کے بعد احتیاط کرنی چاہیے. بٹ ان بگر پکچر ان لارجر کینوس جب یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی تو یہ چھوٹی موٹی پھلجڑیاں جو ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رائٹ.